جی یونس علیہ السلام کے بارے میں جو تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تیسرے دن عذاب آئے گا تو نہیں آتا، یہ بائبل سے لوگوں نے لے لیا، قرآن میں کہیں نہیں آیا، رسول خدا نے کہیں نہیں فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ بلا اجازت ہجرت کر گئے۔ اب الفلک المشحون، ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ تبلیغ کا کام ختم کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، غصے ہو کر نکل گئے، کتنی دیر سے میں نے سمجھا رہا ہوں نہیں مانتے، دفعہ میں کیوں جلتا بلتا رہوں، چھوڑ گئے۔ اب قائل الفلک المشحون، بگوڑا ہو گیا، اجازت کے بغیر نکلا، اللہ نے روک لیا اور واپس بھیجا۔ ادھر قوم جو تھی وہ پچھتانے لگی تھی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یار سمجھاتا رہا، ہم نے بات ہی نہیں مانی، انہوں نے توبہ کر لی، رونے لگے، ڈھونڈنے لگے کہ وہ پیغمبر آ جائے۔ اس لیے قرآن جو کہتا ہے نا کہ کسی قوم نے وقت نہیں سنبھالا، یہ نہیں کہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے، یہ مودودی صاحب جو دوسرے لوگ قوم یونس نے کی استثراء نہیں، عام قانون اللہ نے بیان کیا کہ کیوں نہیں دوسری قوموں نے بھی اسی طرح ایمان قبول کیا جس طرح یونس کی قوم نے قبول کیا تھا، تاکہ عذاب سے بچ ترغیب دیتا ہے کہ سب کو وہ کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے نہیں کیا، مارے گئے۔ اس قوم نے وقت سنبھال لیا کہ جب پیغمبر پہلے ہجرت کر گیا یہ ڈر گئے، کانپ گئے، روئے، توبہ کر لی۔ یونس علیہ السلام ہے منتظر سے، انہوں نے سینے سے لگایا کہ شکر ہو گیا آپ واپس آ گئے۔ دنیا میں صرف یہ قوم ہے جو سمر عذاب دوہن سے ٹل گیا، عذاب آنا تھا نا اگر نبی کو نہ مانتے رہتے، مگر انہوں نے قبول کر لیا، عذاب کیوں آتا؟ پیش گوئی کوئی نہیں تھی کتنے دیر کے بعد عذاب آئے گا، یہ اپنے دلوں پر لے کہ پیغمبر کی زبان سے بات نکلی پوری نہ، یا اللہ عاجز ہوگا یا جھوٹ بولا خدا نے، یہ بات نہیں پوری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول سے پڑھے لکھے تھے، یہ حضور کی حدیثیں لکھ رہے تھے۔ اب یہ بھی ایک پروپیگنڈا لوگوں نے پھیلا دیا، گوڈ دیئر یہودیوں کے کہنے پر کہ حدیثیں تو صدیوں بعد لکھی، مسلمان خود پرچار کرنے لگے، اور اللہ کا رسول اتنا بے وقار تھا کہ 200 سال تک مسلمانوں کو ہوش ہی نہ آئی کہ پیغمبر کے اقوال محفوظ بالکل بکواس کرتے، لوگ نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے۔ کتاب لکھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، نام رکھا اس کا صحیفۃ صادق۔ اب کوئی صحابہ نے کہا کہ عبداللہ تم کیوں ہر چیز لکھتے جاتے، انما محمد بشر، حضور بشر ہے، کبھی غصہ ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں چھانٹ کر لکھا کرو، ناراضگی کی باتیں کیا لکھی؟ انہوں نے کہا یار میں حضور سے استدلال کر لوں۔ اب نبی دیکھیں کتنا اونچا ہوتا ہے، کیا خدا نے ہمیں افراد بڑھایا، ایک جھوٹا آدمی ٹھگنے والا نبی بن گیا، نبیوں سے بدن کے نہیں۔ اب جب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے کہا کہ ہر شعر نہ لکھا کرو، حضور کبھی غصے میں پیش، آپ نے زبان پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا دوست اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج من اللہ، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں۔ بہت کوئی چھوٹا منصب ہے، لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ راہ جاتے نبی بن جائیں، اور پھر جامع بھی پورا نہ اترے، جھوٹے نکلیں پیش میں، بہانے بنائے کہ دوسرے نبی بھی جھوٹے تھے۔ یہی بات میں نے کی تھی کہ اگر جھوٹے ہیں نا پچھلے نبی تو سب کو سلام ہے، ہم آپ نئے کو مناتے ہیں ان کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کو ایسا حوالہ کہ کوئی پیغمبر جھوٹا نہیں، تو آپ بھی تفسیریں جو ہیں ان کو ہوش سے پڑھا کرے، یہودیوں کی باتیں گھسیڑ دیں کہ فلاں پیغمبر کی بات نہیں سچی نکلی، فلاں پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ڈاکٹر فیصلہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے، اعلان کرے اللہ کے حکم سے نبی اور پورا ہی نہ وعدہ ہے، نبوت نہ ہوئی یہ ڈھونگی ہوا نا جی۔